سورۃ النحل کی آیت نمبر 53۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون۔ وما بكم من نعمة فمن اللہ، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں آ پہنچتی ہے کوئی تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو تم اسی اللہ کے سامنے روتے اور زاری کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اچانک ایک فریق تم میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی۔ فتمتعوا، پس تم چند دن فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور یہ بناتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ خود نہیں جانتے، نصیبا مما رزقناہم، حصہ اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم خود تراشتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اور انسان کی ناسپاسی، ناشکری اور اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کے بدترین جرم کا ذکر کیا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اسی طرح شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، ایک وجود سے لے کر سانس لینا، خون کا جسم میں چلنا، پھر کھانا پینا، ماحول اور دنیا جہان کی جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب کی سب نعمتیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ فرمایا فَمِنَ اللَّهِ، یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا۔ ہر آن ہر گھڑی کروڑوں اربوں ان گنت اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان نعمتوں کا شکر اور احسان ساری زندگی انسان صرف اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔
لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نعمتوں کے ساتھ، انعامات کے ساتھ جب کبھی تکلیف کا کوئی کانٹا لگتا ہے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے تو پھر بھی تم اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی اللہ سے آہذاری کرتے ہو، منت و فریاد کرتے ہو کہ یا اللہ ہماری یہ مشکل دور کر دے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، بیماری ہوئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور پھر بڑے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں جی ہون اللہ علی گالی ہے، ہون اللہ علی گالی ہے۔ یہ پہلے آخر میں اللہ علی گال نہیں، شروع میں ہی اللہ علی گال ہے۔ میرے محترم دوستو، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے اب اللہ کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں۔ اس ماحول میں بھی اللہ کو یاد کرے تو اللہ فرماتے مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے، چلو میرے پاس آیا تو صحیح۔ اور جیسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بندہ زندگی بھر یہی پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دفعہ غلطی سے زبان سے ادا ہو گیا یا سمد، صنم کی بجائے غلطی سے سمد کہہ بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا ہاں میرے بندے بتا کیا مسئلہ ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ تو اپنے معبود کو پکار رہا ہے، اپنے خدا کو پکار رہا ہے، غلطی سے کہہ بیٹھا یا سمد۔ فرمایا غلطی سے ہی کہا ہے لیکن میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، میرا بھی جواب نہ جائے۔ اور میرے محترم دوستو، مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، شدائد میں، الجھنوں میں اللہ کو پکارے بندہ، اللہ فرماتے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن فرمائے ثم اذا کشف الضر، جب وہ تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، تکلیف کو ہٹاتا کون ہے؟ اللہ۔ کشف، اللہ تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ یا ذرا آپ آیات پہ غور کریں، اللہ کا ادب و احترام بھی کس قدر اللہ نے اس کتاب میں ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ تکلیف جہاں پہنچی ہے تو تکلیف کے پہنچنے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف نہیں کی، میں نے جب تکلیف پہنچائی یہ نہیں کہا، بلکہ وہاں یہی کہا اذا مسکم الضر، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والے بھی اگرچہ تکلیفیں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں لیکن ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا تعارف کروایا تو کیسے فرمایا هو الذی یطعمنی ویسقین، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ بیمار کون کرتا ہے؟ لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کی نسبت اپنی طرف کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں اپنی طرف کی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت اگرچہ ساری چیزوں کے خالق ہے لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت کریں۔ بیماریاں، تکلیفیں، مصائب، شدائد، الجھنیں اگرچہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں لیکن اس کا سبب چونکہ میں خود ہوتا ہوں اس لیے اس کی نسبت انسان اپنی طرف کرے۔ میرے اوپر جب کوئی تکلیف آ گئی، میں جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، میں نے اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتے جب میں تکلیف کو ہٹا دیتا ہوں، ثم اذا کشف الضر، جب وہ اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے عنکم، تم سے، تو پھر تمہاری کیا حالت ہوتی ہے؟ فرمایا اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے ایک گروہ وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا تجزیہ کرنے کا انداز بھی دیکھیں۔ جس ماحول میں قرآن پاک اتر رہا تھا اس ماحول میں اکا دکا افراد تھے جو توحید پہ چلنے والے تھے، چند ایک افراد گنتیوں پہ گنے جانے والے وہ افراد تھے جو توحید والے، باقی غالب اکثریت شرک والی۔ لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں کہا تم سب مشرک بن جاتے ہو۔ آیا ہمارے تو کوئی ذرا سا مسئلہ ہو
تو سب کوئی رگڑا لگا لیتے، سارے ہی ادا دے۔ قرآن پاک تجزیہ کر رہے اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں کہا تم سب شرک کرنے لگ جاتے ہو، بلکہ کیا کہا اذا فریق منکم، تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا۔ لفظ بھی رب کا بولا، پالنے والا کون ہے، مسئلے حل کرنے والا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، جو سارے کے سارے مسئلوں کو حل کرتا ہے، اسی رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جا، اسی رب کے ساتھ شرک کرنے لگ اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، یہ سب کچھ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ما آتیناہم، دیا ان کو ہم نے ہے، اور ناشکری کرتے ہوئے دوسروں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اولاد اللہ دیتا ہے، نام رکھ دیتے ہیں پیرا دیتا، اولاد اللہ پاک نے عطا کی ہے، چڑھاوے کسی اور کے چڑھاتے ہیں، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں، سارے مسئلے اللہ ہی کی جانب سے حل ہوتے ہیں، اور نام کسی اور کا لیتے ہیں، دعائیاں کسی اور کی دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ناشکری ہے ان نعمتوں کی جو ہم نے دی۔ اگر انسان اپنی طرف بھی نسبت کرے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں جناب میں بڑا سمجھدار، میری بڑی عقل، میں نے یہ کیا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، گھر کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو، یہ سب نعمتیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ۔ اور جو دینے پہ قادر ہے وہ چھیننے پہ بھی قادر ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں پر بجائے اس کے کہ اکڑ پیدا ہو، بجائے اس کے کہ تکبر پیدا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اگر انہی حالات میں رہے، اللہ کی ناشکری کرتے رہے، دوسروں کو اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک بناتے رہے، فرمایا فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ اصل حقیقت اور صورتحال کیا تھی۔ میرے محترم دوستو، شرک کی ایک بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا کسی اور کے نام پہ خرچ کرے۔ یہ کفار میں عام تھا، مشرکین عرب کے اندر عام تھا، بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، دودھ پیش کیا جاتا تھا، کھانے پیش کیے جاتے تھے، نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم ایسے ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے ان کا حصہ رکھتے ہیں، میرے دیے ہوئے میں سے ان کا حصہ رکھتے ہیں۔ کھیت بن گیا، کھیت اگانے والا اللہ، اس پہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر کیا کہہ دیا جی اس کا چوتھا حصہ یہ فلاں بابا جی کے نام کا، فلاں آستانے کے نام کا، اور فلاں چوکھٹ کے نام کا، یہ جو ہے دودھ کا چڑھاوا یہ 11ویں والے پیر کے نام کا، یہ فلانے کے نام کا۔ آج میرے عزیز دوستو، یہ جو جتنی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدر ہے، اور اللہ اس کے شکوہ کر رہے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ حصہ بنا دیتے ہیں، حصہ مقرر کر دیتے ہیں ان چیزوں کا بھی جن کو یہ جانتے بھی نہیں۔ یہ بت، یہ آستانے، یہ چوکھٹیں، یہ مختلف قسم کے گھڑے ہوئے بنائے ہوئے خدا جن کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہے، ان کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں، اور حصہ بھی کس سے مقرر کرتے ہیں؟ مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا۔ یہ تو ان کا دیا ہوا ہو تو چلو کہو کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے دیا، اس میں سے رزق مقرر کر دیا، ان کا دیا ہوا اللہ کا ہے، اور جھنڈا لگ رہا ہے جھولے لال کا، دیا ہوا اللہ رب العزت کا ہے، اور پرچم کسی اور کے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے دے سب کچھ میں رہا ہوں، اور حصہ میرے دیے ہوئے میں سے، میرے مال میں سے، میرے عطیے میں سے میرے غیر کے لیے حصے مقرر کر رہے ہو۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا ہوگی؟ اللہ پاک قسم اٹھا کے فرماتے حالانکہ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں،
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات اور گفتگو اور بول کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ پھر بھی قسم اٹھا کے فرما رہے تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، ضرور تم سے پوچھا جائے گا، ضرور تم سے سوال ہوگا۔ تاکید کے ساتھ، لام تاکید، نون تاکید، دو تاکیدیں لگا کے اللہ فرما رہے ضرور پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، ان چیزوں کے بارے میں، ان غلط نظریات اور عقائد کے بارے میں، ان غلط کاموں کے بارے میں جن کو تم خود تراش لیتے تھے، خود گھڑ لیتے تھے۔ اب اپنے تراشے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے نظریات، عقائد، فلسفے، اپنے بنائے ہوئے بدعملیاں جب پوچھا جائے کہ جی دلیل کیا ہے، جی کیا کریں، جی ساری دنیا کرتی ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، بھائی کوئی قرآن کی، حدیث کی، کوئی صحابہ کی، کوئی بزرگان دین کی، کسی جگہ سے اس کی کوئی سند، کوئی روایت، کوئی دلیل، جی سارے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری خود تراشیدہ، اپنی گھڑی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی جو تمہاری بدعملیاں ہیں، جو تمہارے نظریات و خیالات ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم سے، لاؤ ان کی سند پیش کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، آج مجھے آپ کو اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق، بزرگان دین کے نقش قدم پہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس ہے کہ اولیاء اللہ کی باتوں کو تو مانا نہیں جاتا، ان کی ذات کے نام لیے جاتے ہیں، قبور کو چوما چاٹا جاتا ہے، لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو تعلیمات پہ چلتے ہیں، جو ان کے نظریات، عقائد، خیالات پہ چلتے ہیں، الٹا ان کو کہا جاتا ہے یہ ولیاں نو نہیں مانتے، یہ ولیاں نو نہیں مانتے۔ تو اصل ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو بات مانتا ہے۔ ایک بچہ باپ کے قدم چومے جا رہا ہے، ہاتھ چومے جا رہا ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ وہ کہتا ہے ابا جی پیار بڑا ہے، آپ کے ہاتھ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، پانی نہیں پلا سکتا، ہاتھ چومتے رہوں گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ ایک قبروں کو چومی جا رہا ہے، چاٹی جا رہا ہے، لیکن بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا، تو کون اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہے اور کون ان کا انکار کرنے والا ہے؟ اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم، ہمارے محترم حاجی امراض صاحب جن کے بہنوئی کل انتقال فرما گئے، اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ آج کے درس قرآن اور دیگر اعمال کا اجر و ثواب مرحوم کو یا اللہ ان کی قبر مبارک میں نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اسی طرح ایک ہماری عظیم ہستی، پاکستان کے عظیم بزرگ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، جن کو کل بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، جس طرح انہوں نے پرسوں جلوس کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرتے ہوئے گفتگو فرمائی، اور جن لوگوں نے یہ گستاخ رسول کو رہائی دی، ان کے خلاف جس طرح انہوں نے حق کو بیان کیا، یقیناً ہم سمجھتے ہیں یہی سبب بنا ان کی شہادت کا۔ اے اللہ تو ان ظالموں کو
یا اللہ اپنی لپیٹ میں لے، اپنی قدرت سے ان کو پکڑ۔ جن ظالموں نے اس طرح ایک عالم دین کو، ایک اللہ والے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اے اللہ تو ہی ان سے انتقام لے۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک یہ وطن اسلام کے لیے بنا، لیکن آج یہاں پہ اسلام کا نام لینے والے ہی محفوظ نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے ایمانوں سے، ظالموں سے، کافروں سے، یا اللہ کفار کے ایجنٹوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔